بڑی نعمت سے آپ حضرات کو اللہ پاک نے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت۔ وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو دیا کرتے ہیں، اس میں سے آپ کو ملا ہے حصہ، یعنی علم کا حصہ۔ سب سے اونچی چیز یہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی ہیں، ایک ایمان اور ایک علم، اور یہی دو چیزیں انبیاء کرام کے ذریعے سے دنیا میں پھیلتی ہے۔ ایمان اور علم۔ تو یہ فرماتے تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایمان اور علم یہ دو چیزیں بڑی ہیں، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے، ان کی محنت سے، ان کی تعلیم سے یہی دو چیزیں پھر وہ پھیلاتے ہیں۔ ایک ایمان کی دولت، یہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اللہ کون ہے، اس کی کیا شان صفات ہے، یہ بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے 99 نام، جو اسے یاد کر لے وہ جنت میں جاوے۔ 99 ناموں میں ایک نام ذاتی ہے اللہ، باقی سب نام صفاتی ہے۔ اللہ کی صفات بتائیے ایمان والوں کو، صفات جلالی، صفات جمالی، یہ بتائیے۔ اور بتایا کہ اللہ کی ہر صفت لامحدود، مجھے کوئی حد ہی نہیں ہے، ہر صفت لامحدود، خزانے بھی لامحدود، اس کی عطایا بھی لامحدود ہے، اس کے سزا بھی لامحدود ہے۔ ہاں، تو اللہ کی شان، اللہ کی صفات یہ سمجھائی ہے، قدرت کے کرشمے سمجھائے ہیں۔ نبیوں کے حالات میں اللہ کے قدرت کے کرشمے ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیا، اللہ نے یہ کیا، قوم نوح کے ساتھ یہ کیا، قوم ہود کے ساتھ یہ کیا، تم نے دیکھا نہیں، تم نے سنا نہیں، تم نے دیکھا نہیں اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا۔ قدرت کے نظارے کیوں؟ تاکہ اللہ پر یقین آوے، اس کی عظمت آوے، اس کی بڑائی آوے۔ دوسری بات، نبیوں نے اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے انعامات کی تفصیل بتائی کہ اللہ کے انعامات، اللہ کی نعمتیں، اور کیسے وہ بندے کے ساتھ اپنی رحمت رافت کا معاملہ کرتے ہیں۔ اطاعت کرنے والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، معصیت والوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ اطاعت نہیں ہوئی، معصیت ہوئی، معصیت کے بعد توبہ کی تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی شان صفات بتا کر کے اللہ کا کیا تقاضا ہے یہ نبیوں نے سمجھایا ہے۔ اللہ کے کیا تقاضے ہیں، اللہ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے ایمان چاہتے ہیں، ایمان لاؤ، اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرو، یقین کا، خوف کا، امید کا، محبت کا تعلق۔ ایمان والا کہ اس کو اللہ پر یقین بھی ہے، اسے اللہ کا خوف بھی ہے، اسے اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اور اس کو اللہ سے محبت بھی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔
یہ سمجھایا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے لینے کے راستے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے لوگے، اللہ کے انعامات سے کیسے فائدہ اٹھاؤ گے، یہ سمجھایا کہ اللہ کے انعامات ملتے ہیں اس کی عبادت سے، اللہ کی مدد ملتی ہے اس کی عبادت سے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اس کے اطاعت سے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اطاعت کرو گے اللہ کی، اس کے رسول کی، پھر تم پر رحم ہو جائے گا. اور رحمت بھی ہے لامحدود. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پر تقریب الفہم، یہ گویا رحمت کا 100واں حصہ زمین پر ظاہر کیا ہے اللہ نے. 100واں حصہ یہ بھی تقریب الفہم کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے رحمت 100 حصوں میں نہیں ہے، لامحدود ہے. 100واں حصہ ظاہر کیا ہے. اس کا اثر یہ ہے کہ مخلوق اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے. ہر مخلوق اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے. چڑیا بھی اس کو اپنے بچے سے محبت ہے. اس کے قصے حدیثوں میں ہے، آپ کو معلوم ہے. اور جانور اپنے کھر کو، اپنے پاؤں کو بچا بچا کر رکھتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے نہ جاوے. دیکھا ہوگا مرغی چلتی ہے تو مرغی اپنے چوزوں کو لے کر چلتی ہے. اب تو چوزے والی مرغی ہی نہیں رہی کہ وہ باہر پھرے، دکان والی مرغی ہو گئی نا. تو مرغی اپنے چوزوں کو لے کر چلتی ہے، پوری جماعت اس کے پیچھے. تو وہ چلتے تھے یوں آہستہ آہستہ کہ اس کا بچہ اس کے نیچے نہ جائے. اور کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتی ہے. بلی آ گئی مثلا، یا چڑیا وہ چیز منڈلا رہی ہے اوپر سے، تو وہ آواز نکالتی ہے تو وہ بچے سب سمٹ جاتے ہیں. جی ہاں، یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ رحمت کا حصہ جو اللہ نے پھیلایا اس کا اثر ہے. یہ اللہ کی شان بتائیے کہ یہ تو ایک حصہ ہے کہ ساری مخلوق رحم کرتے اپنے بچوں پر. اور باقی 99 یہ باقی 99 حصے اللہ نے آخرت میں رکھے ہیں، وہ ایمان والے بندوں کو دینے کے ہیں. یہ ایک اور وہ 99 پورا 100% رحمت کے ایمان والوں کے ساتھ ہو جائے گی. یہ اللہ کے عطایا میں سے یہ بات سمجھائی ہے. میں نے کہا نبیوں کا یہ وظیفہ ذمہ داری ان کی کہ وہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے. اس کے لیے اللہ کی جمالی صفتیں، اللہ کی جلالی صفتیں یہ بتاتے ہیں. وہ کہ یہ کرو گے تو اللہ یہ کریں گے، یہ کریں گے تو یہ کرو، یہ کرو گے تو پھر یہ ہوگا. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. کہ توبہ کرو، اپنے قصوروں کی معافی مانگ لو. کہ کیوں؟ کہ میرا رب تو بہت مہربان ہے. رافت کہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. توبہ کرو، معافی مانگو، میرا اللہ بہت محبت کرنے والا ہے. کہ اللہ تم سے محبت کریں گے، مہربانی بھی کریں گے اور کہ محبت بھی کریں گے. صفاتیں سمجھائیے کہ اللہ کے صفات، اللہ کے معاملات، اس کے سمجھنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ کے جلالی تعلق پیدا ہونے سے اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے خوف اور خشیت جب دلوں میں آئے گی تو آدمی اللہ کی حد پر باقی رہے گا، پھر حد سے تجاوز نہیں کرے گا.
جی ہاں